دوسرا اکثر لوگ مجھے نہیں پتا نیاز ہے کہ نہیں نیاز ہے، تو کئی مجلسوں میں محفلوں میں لوگ انتظار کرتے ہیں خطیب ابھی بیٹھا ہی نہیں، کہتے کب ختم کرے گا اور ہم کب نیاز کھائیں گے۔ ہمارے دوست کہتے تھے مولانا پہلے 5 اصول دین ہوتے تھے، اب 6 ہو ماشاءاللہ، اور جب تک چھٹا نہ ہو تو 5 کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ میں نے کہی چھٹا اصول دین کون سا ہے؟ کہا چھٹا نیاز ہے۔ جس محفل میں نیاز نہ ہو وہ 5 کو بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ الحمدللہ چھٹا بھی ہے تو آپ 5 کا ذکر بھی سنیں۔ ایک ہوتی ہے غذائے روح، ایک ہوتی ہے غذائے جسم۔ ایک لفظ ہے عربی کا، وہ ذہن میں بٹھائیے، ہم کہتے ہیں ظرف۔ ظرف کہتے ہیں برتن، اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مظروف۔ اب اندر پانی ہے تو پانی مظروف، اندر شربت ہے تو شربت مظروف، اندر چائے ہے تو چائے مظروف۔ جس نے اس چیز کو اٹھایا ہوا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ ظرف۔ تو جب بھی کوئی محفل اہل بیت میں آتا ہے تو 2 ظرف لے کر آتا ہے۔ ایک ظرف شکم جو بھرتا ہے کھانے سے، دوسرا ہے ظرف قلب، دوسرا دل کے ظرف کو لے کر آتا ہے۔ یہ جو ظرف ہے یہ کسی بھی کھانے سے بھر جاتا ہے۔ آپ بہترین ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھاؤ تو پیٹ جو ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو ظرف قلب ہے اس کو ہم یہاں پہ بھرنے کے لیے آتے ہیں، اور کیا اس میں بھرتے ہیں؟ محبت محمد اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ جو دل کا پیالہ ہے یہ پورے اٹلی میں اگر آپ محبت اہل بیت کو ڈھونڈو تو کہیں سے بھر نہیں سکتے۔ اس کے لیے آپ کو اس سینٹر میں آنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو امام برگاہ میں آنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو محفل اہل بیت میں آنا پڑے گا، اس ظرف کو بھرنے کے لیے آپ کو کربلا جانا پڑے گا، اس ظرف کو بھرنے کے لیے آپ کو مشہد جانا پڑے گا، اس ظرف کو بھرنے کے لیے آپ کو مدینے میں جنت البقیع جانا پڑے گا۔ یہ جو قلب کا ظرف ہے، یہ جو محبت سے بھرا جاتا ہے، یہ کہیں اور نہیں بھرتا۔ تو یہ جو سینٹرز ان کنٹریز میں آپ کے لیے بنائے گئے ہیں یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ اگر محبت اہل بیت کو پورے اٹلی میں کہیں خریدنا بھی چاہو تو کسی دکان پہ نہیں ملے۔ یہ صرف محمد اور آل محمد کی محفلیں ہیں جو دل کے ضرور کو بھرتی ہیں، اور مقصد محفل بھی یہی ہے کہ آپ کے دل کے ظرف کو بھرا جائے۔ وہ جب تک دل کا ظرف بھرے گا نہیں تب تک نسلوں میں اہل بیت کے لیے کشش ہوگا۔ محبت ایک ایسا عنصر ہے کہ انسان گویا پوری زندگی طواف کرتا رہتا ہے محبت کے لیے۔ اگر آپ کی زندگیوں سے محبت نکال دی جائے تو زندگی میں کچھ بچتا ہی نہیں۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا عقل مند کی نشانی کیا ہے؟ یہ شیعوں کے لیے امام نے خوشخبری بھی دی اور مقام خوشی بھی ہے کہ امیر کے جملے ہیں۔ امام نے فرمایا پہلے تو یہ سنو کہ عقل مند کون ہے، کہ مولا عقل مند کون ہے؟ فرمایا عقل مند علی کا شیعہ ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 اہل سنت ملے تو بولو بھائی میں بڑا عقل مند ہوں، کیونکہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں؟ عقل مند ہوتے ہیں۔ لیکن کہا کہ مولا کوئی نشانی تو بتائیے، ایسے تو نہیں کہ ہم دعویٰ کریں کہ شیعہ عقل مند ہوتے ہیں لیکن اس کی کوئی نشانی نہ ہو۔ تو وہاں فرماتے ہیں دیکھ عقل مند کی ایک نشانی، اس نشانی کو اپنے اندر دیکھنا، اور جیسے وہ نشانی نظر آ جائے تو پھر خوشی کا احساس کرنا کہ تو کیا ہے؟ عقل مند۔ ایک ایسی دلیل تھی امیر المومنین کہ واللہ پورے عالم میں اگر آپ بولو کہ ہم عقل مند ہیں کوئی اس پر آپ کو انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو بٹھائیے اور یہ بتائیے کہ علی نے کہا تھا کہ شیعہ عقل مند ہیں، اور امام سے پوچھا کہ مولا شیعہ عقل مند کیوں ہے؟ امام نے فرمایا عقل مند کی ایک نشانی ہے۔ مولا وہ کون سی نشانی ہے؟ فرمایا کئی نشانیوں میں سے ایک مین نشانی عقل مند کی ہے کہ اگر پتہ لگانا ہو کہ کوئی جناب عقل مند ہے کہ نہیں ہے، فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کے جناب سے ہوتا ہے۔ عقل مند کا پتہ عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے، عقل مند کا پتہ عقل مند کی سلیکشن اور الیکشن سے چلتا ہے۔ تو جسے چنتا ہے تیرا چناؤ بتاتا ہے کہ تو عقل مند ہے کہ نہیں ہے۔ کہ مولا پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا شیعہ عقل مند کیسے کہلائے کہ جنہوں نے نبی کے بعد علی کو چنا۔ نبی کے بعد
علی کو چنا، واہ واہ یہ عقل مندی ہے۔ اب سوال یہ ہے، امیر فرماتے ہیں کہ عقل مند کو اگر دیکھنا ہو تو عقل مند کا چناؤ دیکھو۔ بولا سمجھ نہیں آیا کہ یہ جو انتخاب ہوتا ہے، یہ جو چناؤ ہوتا ہے، اگر عقل کی بنیاد پر ہو تو بندہ دنیا میں بھی کامیاب، بندہ آخرت میں بھی کامیاب۔ لیکن اگر انتخاب کھوکھلی محبتوں کی بنیاد پر ہو تو بندہ دنیا میں بھی ناکام، بندہ آخرت میں بھی ناکام۔ دیکھیے محبت بڑی خطرناک ہو، واہ واہ محبت بندے کو ذلیل بھی کرتی ہے، محبت بندے کو رسوا بھی کرتی ہے، محبت عرش تک بھی لے جاتی ہے، محبت عرش تک بھی لے جاتی ہے۔ اب یہ جناب پر ہے کہ آپ کس محبت کا انتخاب کرتے ہیں۔ کہ کتنا عقل مند تھا جس نے اپنی ہدایت کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ علی کا انتخاب کیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ کو اپنے والد سے محبت، آپ کے بھائی سے محبت، اپنے دوست سے محبت۔ اب آپ اس محفل میں آگے 10 لوگ بیٹھے تھے، کسی نے کہا کہ جناب مجلس رضایت کروانی ہے، کون مجلس پڑھے؟ تو آپ نے کہا ابا حضور بیٹھ جائیے۔ کسی نے کہا کہ ابا کو تو گزارتا نہیں، مجھے محبت بہت زیادہ ہے، مجھے ابا بہت پیارا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی صاحب آپ بیٹھ جائیے مجلس کو۔ کسی نے کہا کہ بھائی صاحب کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہیں کیونکہ بھائی مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ کسی نے کہا بیٹا بیٹھ جائیے، آپ نے کہا بیٹے کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہیں کیونکہ مجھے بیٹے سے محبت بہت ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ جناب نے اسلام پر اتنے احسان کیے، اتنی رشتے داریاں تھیں، کیونکہ قبیلے کا مالک تھا، کیونکہ عشیرے والا تھا، لہذا یہ بن جائے، یہ بیٹھ جائے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ جس ممبر پر بٹھا رہے ہیں یہ ممبر ہدایت۔ یہاں محبتوں کی بنیاد پہ کسی کو نہیں بٹھانا، یہاں علم کی بنیاد پہ بٹھانا۔ تو فرمایا کہ شیعہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، کیونکہ شیعوں کا چناؤ بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہدایت کے لیے اگر کسی کو چنا تو باب مدینۃ العلم کو چنا۔ گھومتی ہے تو آپ کا انتخاب۔ کسی نے زندگی کے لیے انگلینڈ کو چنا، کسی نے اٹلی کو چنا، کسی نے پاکستان کو چنا، کسی نے ایران کو چنا، کسی نے مکے اور مدینے کو چنا۔ اب یہ بندے کا چناؤ ہے جو بتاتا ہے کہ بندہ کتنا بلند ہے، انسان کا چناؤ بتاتا ہے۔ اب پاکستانی قوم نے اپنے ملک کے فیوچر کے لیے مثلاً شہباز شریف کو چنا۔ چناؤ بتاتا ہے کہ قومیں کتنی عقلمند ہیں، یا قومیں عقلمند ہیں یا قومیں بے وقوف ہیں۔ کسی نے کہا مولانا انہوں نے نہیں چنا، اوپر والوں نے چنا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، نیچے والوں کو بے وقوف بول یا اوپر والوں کو بے وقوف بول۔ اور میں نے کہا اوپر والے اتنے تجربے والے کہ ان کا چناؤ اتنا بے وقوفانہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ چنا تو کیوں چنا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ تو کسی مومن نے کہا مولانا بعض لوگوں کی مثال آلو کی طرح ہو، آلو ہر سبزی میں فٹ ہو جاتا ہے، آلو ہر سالن میں فٹ ہو جاتا ہے۔ شاید اس بنیاد پر چنا تھا کیونکہ یہ جناب ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے۔ انسان کا چناؤ بتاتا ہے کہ انسان کتنا عقلمند ہے۔ چناؤ غلط تو زندگی غلط، چناؤ صحیح تو زندگی صحیح۔ اگر چناؤ علی جیسا ہو تو کوئی سلمان بنتا۔ چناؤ علی جیسا ہو تو کوئی ابو ذر بنتا، کوئی سلمان بنتا۔ چناؤ ہے کہ آپ نے زندگی میں کہاں پہنچنا ہے۔ اگر شمر بنا تو اپنے چناؤ کی وجہ سے، یزید بنا تو اپنے چناؤ کی وجہ سے، اور حر رحمت اللہ بنا تو اپنے چناؤ کی وجہ سے۔ پوری زندگی تیرے انتخاب کے اندر گھومتی ہے۔ تو فرمایا اے بندے خدا، اگر جاننا ہے کہ تو عقل مند ہے کہ نہیں ہے، اگر جاننا ہے کسی کو دوست بنانا ہے، کسی کے ساتھ بزنس کرنا ہے، کسی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، کسی کو بیوی بنانا ہے، کسی کو شوہر بنانا ہے، تو یہ دیکھو اس کا چناؤ کیسا ہے۔ چناؤ اچھا تو بندہ عقل مند، چناؤ برا تو فرمایا دو چیزوں سے انسان کی عقل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، ایک اس کی سلیکشن، ایک اس کا ریلیشن، کہ اس کا چناؤ کیسا ہے اور کن کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے۔ اگر یہ دونوں چیزوں کا بیس اگر عقل ہو تو جناب عقل مند ہے۔
لیکن اب سوال یہ ہے اگر میں کسی چیز کو چنتا ہوں، مثلا یہ انگوٹھی ہے، میں نے اس کو چننا ہے، اب یہاں پہ چاندی کی انگوٹھی پڑی ہے، یہاں پہ سونے کی انگوٹھی پڑی ہے، یہاں پہ پیتل کی انگوٹھی پڑی ہے، یہاں پہ لوہے کی انگوٹھی پڑی ہے، اب چاروں میں سے آپ نے کسی کو کیا کرنا ہے؟ چننا ہے۔ اب عقل مند کون ہے جو پیتل اٹھائے یا سونا اٹھائے؟ سونا۔ اگر بیچ میں ہیرا بھی ہو تو کس کو اٹھاؤ گے؟ ہیرے کو اٹھاؤ گے۔ لیکن کوئی ان سب کو چھوڑ کے پیتل کے پیچھے چلا جائے تو دنیا بولے گی بڑا بیوقوف ہے۔ اہل بیت اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا چناؤ کیا ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اس اللہ۔ نقطے پہ ذرا توجہ کیجیے، جیسے یہ گلاس ہے، میں نے کہا ایک ہے ظرف، ایک ہے مظروف۔ اس گلاس کے اندر پانی ہے، تصور کریں 4 گلاس ہیں، ایک کے اندر پانی، ایک کے اندر چائے، ایک کے اندر آب زمزم، اور ایک کے اندر خدا نخواستہ کوئی نشے والی چیز۔ اب انسان نے ان 4 گلاسوں میں سے ایک گلاس کو چننا ہے۔ اب جو ہمارا چناؤ ہوتا ہے اس کا بیس کیا ہوتا ہے؟ میں کسی چیز کو چن رہا ہوں، بیس کیا ہے؟ ایک مرتبہ پوچھیں گے آپ کیا پیو گے، کہے گا میرے سر میں درد ہے مجھے چائے چاہیے، تو بیس بنا بدن کی ضرورت، واہ، اس میں چائے کا کم نہیں۔ دوسرے سے کہا کہ کیا پیو گے، اس نے کہا بس پیاس لگی ہے پانی کا گلاس دے دیجیے، اس نے پانی پلا دیا۔ تیسرے سے پوچھا کیا پیو گے، کہ پانی بھی تو پی سکتا ہوں لیکن کیوں کہ آب زمزم کی نسبت خدا سے، آب زمزم کی نسبت اسماعیل سے، اس نے بدن کی ضرورت کو بھی مد نظر رکھا، اس نے آخرت کو بھی مد نظر رکھا، اس نے ضرورت دنیا بھی دیکھی، اس نے ضرورت آخرت بھی دیکھی۔ مطلب عقیدے والا تھا، اس کے اندر تقدس تھا، اس نے کہا کہ مجھے آب زمزم چاہیے۔ جو تھا اس سے پوچھا تم کیا اٹھاؤ گے، اس نے کہا کہ مجھے مثلاً جس کے اندر نشے والی چیز ہے وہ دیا جائے۔ اس کے چناؤ کا بیس کیا تھا؟ ہوا و ہوس نفس۔ اس نے شہوت کی بنیاد پہ نشہ اٹھایا، اس نے ضرورت کی بنیاد پہ پانی اٹھایا، اس نے سر کی درد کی وجہ سے چائے اٹھائی، اور اس نے عشق خدا میں آب زمزم۔ اب یہ آپ کا چناؤ ہے، کبھی چناؤ شہوت کی بنیاد، کبھی چناؤ لالچ کی بنیاد پہ۔ کہ مولانا شادی تو کر لی لیکن پاسپورٹ کی وجہ سے چناؤ بنا، کس چیز کی وجہ سے؟ اب یہ نہیں کہ پاسپورٹ کے لیے شادی کرنا بری چیز ہے، لیکن صرف پاسپورٹ کے لیے شادی کرنا بری چیز ہے کہ بندہ کسی چیز کو نہ دیکھے، صرف اسی چیز کو دیکھے۔ تو مطلب یہ رشتہ بنا کس بنیاد پہ؟ لالچ کی بنیاد پہ۔ کسی نے رشتہ بنایا حسن کی بنیاد پہ، کسی نے رشتہ بنایا لالچ کی بنیاد پہ، کسی نے رشتہ بنایا مال کی بنیاد پہ، اور کسی نے رشتہ بنایا محبت محمد اور آل محمد کی بنیاد پہ۔ یہ ہمارا چناؤ ہے کہ ہم رشتے کس بنیاد پہ بناتے ہیں۔ اب امیر کیوں فرماتے ہیں اگر تمہارا انتخاب عاقلانہ ہے تو دنیا میں بھی خوشی ملے، آخرت میں بھی خوشی ملے۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا محبت اس سے کرو جسے بقا ہو، محبت اس سے نہ کرنا جسے فنا ہو، کیونکہ کائنات میں کسی بھی چیز سے محبت کرے گا، حسن کی خاطر محبت کی، حسن ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو مثال دیجیے، مثلا بہترین سیب آپ گھر لے کر آئیے، بولیے میرے لال یہ سیب دیکھو، بیٹا کہے گا بابا کتنا لال ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا فریش ہے، کتنی خوشبو آ رہی ہے۔ 4 دن اس سیب کو کمرے میں رکھا، پھر بیٹے بولا بولو بیٹا آپ دیکھو سیب، اس کا حسن بھی ہے، اس کی خوشبو بھی ہے، اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہ بیٹا دنیا کے کسی حسن کو بقا نہیں ہے، ہر حسن کو بنا بہترین چیز لے کر آؤ گے 4 دن بعد کیڑے پڑ جاتے ہیں، بہترین پھل اور پودے کھاؤ گے اس کے بعد نجاست میں بدل جاتے ہیں۔ کہ اللہ کیا میسج دے رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو کیا ہے؟ فنا۔ تو ایسی چیز کے عاشق کیوں بنتے ہو کہ جس کی انتہا فنا کی طرف جاتی ہے؟ بلند مراقی کا جملہ ہے، فرمایا دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست، پانی پیو انتہا نجاست، کھانا کھاؤ انتہا نجاست، لذت نکاح ہو انتہا نجاست۔ فرمایا ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست، ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو انتہا بھی نور ہو، اور وہ لذت ہے تو لذت عشق محمد اور آل محمد ہے۔ صلی اللہ پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے کہا یہ محبت انسان کو ذلیل بھی کرتی ہے، یہ محبت
سے فرش پہ بھی لاتی ہے، یہ محبت فرش سے عرش تک بھی لے کر جاتی ہے۔ اور دیکھیے غم کا اصل میں وجود ہے ہی نہیں۔ غم کب جنم لیتا ہے؟ جب محبت آتی ہے، کسی کو پانے کی محبت، اور جب مل جائے تو اس کو کھونے کی محبت۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ غم کا وجود نہیں ہے۔ کسی نے کہا مولانا تبرع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا تبرع کا اپنا کوئی وجود نہیں، جب تولا آتی ہے تو تبرع آٹومیٹک آتا ہے۔ محبت آئے گی تو کسی کی نفرت آئے گی نا۔ علی کا عشق آئے گا تو علی کے دشمن کی نفرت آئے گی۔ جب عشق علی ہے ہی نہیں تو دشمن کی نفرت کر سکتے۔ بیٹا پیارا ہوگا تو اس کو تکلیف دینے والے کی نفرت دل میں آئے گی۔ تو محبت بڑی باکمال چیز ہے۔ غم آتا ہی تب ہے جب محبت آتی ہے۔ محبت نہ ہو تو غم نہیں۔ جب تک بیٹا نہیں تو کوئی غم ہی نہیں۔ جیسے بیٹا آیا تو بیٹے کے کھو جانے کا غم بھی پیدا ہوا کہ کہیں بیمار نہ ہو جائے، کہیں چھوڑ کے چلا نہ جائے۔ بیوی سے محبت ہوئی پھر ان ملکوں میں پھر ڈیلی ڈر بھی رہتا ہے کہیں چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ چیز ملی تو خوشی، اور اس کے جانے کا پھر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ غم۔ گاڑی ملی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، خواہش تھی کہ اچھی گاڑی مل جائے، لیکن جیسے گاڑی ملی پھر ڈیلی غم تھا، کوئی اسکریچ نہ لگا، کوئی کلر نہ خراب کر دیا۔ ایک مومن نے کہا مولانا جرمنی میں گاڑیاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، اوڈی کی گاڑی خریدی ہے، اور دکھانے لگا کہ مولانا اس طرف بھی دیکھیے کسی بدبخت نے اسکریچ لگایا ہے، کسی حاسد اور جیلس بندے نے چابی سے دوسری طرف کی اسکریچ لگایا ہے۔ اور پاکستان میں تو کسی مومن نے کہا مولانا جب میری گاڑی کو اسکریچ لگا تو ایسے لگ رہا تھا کسی نے میرے وجود پہ اسکریچ لگا دیا۔ اسکریچ میٹل کو لگا تھا لیکن تکلیف اس کے بدن کو ہو رہی تھی، کیونکہ محبت اگر میٹل سے بھی ہو جائے تو اس کے اسکریچ کو بھی بندہ برداشت نہیں کرتا۔ محبت اگر لوہے سے ہو جائے تو بندہ اس کے اسکریچ کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ محبت ہے ہی ایسی، جیسے محبت آتی ہے ساتھ میں غم کو لے کر آتی ہے۔ محبت اولاد سے ہو گئی چھن جانے کا غم، بیوی سے ہو گئی جانے کا غم، گھر سے ہو گئی اس کے گرنے کا غم، مال سے ہو گئی اس کے چھننے کا غم۔ محبت آتی ہے تو ساتھ میں غم لے کر آتی ہے۔ اب اہل بیت کیا فرماتے ہیں کہ محبتیں کرو لیکن اس حد تک نہ کرو اس کے چھن جانے پہ گویا تیری دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے۔ اولاد سے محبت کر، بیوی سے محبت کر، لیکن ایک حد میں رہ کے محبت کر، کیونکہ دنیا ساری فنا کا نام ہے۔ اگر تو لا انتہا محبت کرے گا تو اس کے جانے سے ڈپریشن میں چلا جائے گا، اس کے جانے سے خودکشیوں پہ اتر آئے گا، اس کے جانے سے کوئی زندگی جینے کا مزہ ہی چلا جائے گا۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ دنیا کی کوئی ایسی محبت نہیں ہے جو تجھ سے جدا نہ ہو۔ بیوی کتنی بھی عزیز ہو طلاق لے کے جا سکتی ہے، بیٹا کتنا بھی عزیز ہو تجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے، مال کتنا بھی عزیز ہو ایک دن تجھ سے جا سکتا ہے۔ فرمایا اس سے محبت کر، اور ایسی محبت کر جو دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہے، آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہے، دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہے، قبر میں بھی تیرے ساتھ رہے۔ اور فرمایا اگر وہ محبت بقا ہے تو محبت حسین ہے، تو دنیا میں بھی ساتھ یہ محبت ہے جو تجھے کبھی نہ چھوڑنے والی محبت ہے۔ اور یاد رکھنا یہ کبھی زندگی میں خوشی کبھی زندگی میں غم یہ آتا کیوں ہے؟ کیونکہ آج تک تو نے سمجھائی نہیں کہ تو نے محبت کی کس سے۔ یہ دل کا ظرف جو بڑا پاک ہوتا ہے، فرمایا دلوں میں خدا رہتا ہے، دلوں میں امام زمانہ رہتا ہے۔ کن دلوں میں رہے گا؟ جن دلوں میں پاک محبت ہے۔ اگر دلوں کو نجاست کی محبتوں سے بھر دو تو اہل بیت کی آمد کیسے ہوگی؟ آمد ہوتی ہی تبھی ہے جب دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کسی مومن نے کہا، اب کسی سے پوچھئے کہ جنت کس چیز کا نام ہے؟ دعائیں کرتے ہیں پروردگارہ 70 ہو رہے ہیں، کچھ تو 200 ہو رہے ہیں، کچھ تو 300 ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ خدا جنت میں دودھ کی نہریں، جنت میں شہد کی نہریں، جنت میں باغ و باغات، لیکن آپ سب سے چھوٹا سا سوال کیا جائے، اگر بولا جائے کہ یہ سامنے جنت ہے، پورے بھی ہیں، جلوہ بھی ہیں، نہریں بھی ہیں،
सब कुछ है, लेकिन उस जन्नत में हुसैन नहीं है। अल्लाहु अकबर। खुद से पूछिए क्या उस जन्नत में जाना चाहोगे? और ये हदीस के जुमले भी फरमाते हैं आखिरत में जन्नती जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो, गोया मलाइक पुश कर रहे होंगे कि अंदर जाओ, लेकिन इन सब का चेहरा किसी की तरफ होगा। हदीस के जुमले हैं, इनकी रग़बत जन्नत की तरफ नहीं, पूरे खड़ी होंगी कि जन्नती आए, नेमत लेके खड़े होंगे कि आओ नेमतों से इस्तेफादा करो, लेकिन किसी की तवज्जो नेमतों की तरफ नहीं होगी। कहा क्यों नहीं होगी? कहा क्योंकि सबकी निगाहें हुसैन के चेहरे पर। महसूस मिसाल दूं ताकि आप लोग समझ जाएं। अब कई लोग मुल्कों में 15 साल हो गए, 17 साल हो गए, मैं एथेंस गया तो वहां पे कोई ऐसे थे 20 साल हो गए। एक हजारा जवान मिला का मौलाना जब मैं 16-17 साल का आया था, अभी मैं 42 ईयर्स का हूँ, और इस 20 साल में मैं पाकिस्तान नहीं गया। माँ की बड़ी याद आती, बाप की बड़ी याद आती, काम अभी तक हुआ नहीं, 20 साल से 15 साल से बंदा बैठा। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, दो लफ्ज अपने ज़हन, एक है लफ्ज आराम, एक है लफ्ज सुकून। आराम का ताल्लुक है इंसान के जिस्म से। लग्जरी घर, लग्जरी लाइफ स्टाइल, गरम बिस्तर, गरम कमरा, बेहतरीन गाड़ी, इससे किसको आराम मिलता है? जिस्म। लेकिन कई ऐसे हैं जो बड़े बड़े महलों में बैठे होते हैं, आराम को होता है और सुकून नहीं। बेहतरीन बिस्तर, पैसा, माल, दौलत, शोहरत, सब कुछ, लेकिन जनाब के पास सुकून नहीं। कहता है कोई दुनिया की ऐसी दुकान जहां से मैं सुकून से, मैं सब कुछ ले सकता हूं पर सुकून नहीं ले सकता। और कई ऐसे हैं जो झोपड़ियों में सो रहे हो, वो लग्जरी लाइफ नहीं होती, पर वजूद में क्या होता है? सुकून। जो सुकून आपको करबला वालों में नजर आए, जो सुकून सैयदा ज़ैनब के चेहरे पे नजर आए, जो सुकून इमाम हुसैन के चेहरे पे नजर आए कि बदन पर रखम है और वजूद में सुकून नहीं। क्योंकि आराम का ताल्लुक बदन से, सुकून का ताल्लुक कल्ब इंसान से। जब कल्ब मुतमईन हो जाता है तो फिर अगर आराम भी ना हो, बंदा सुकून में होता है। अब कहा कि आप इतने साल एक मुल्क में गुजारे, घर भी है, दौलत भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, बेहतरीन बंगला आपके पास है, लेकिन दिल बेचैन है क्योंकि माँ की याद आ रही है। दिल बेचैन है मसलन क्योंकि बाप की याद आ रही है। अब आपसे ये बोला जाए कि जनाब वो झोपड़ी है, उसके अंदर कोई बिस्तर नहीं, सर्दी का मौसम भी है, हल्का फुल्का वहां बंदोबस्त है, वहां रहना पसंद करोगे? या ये बंगला है, नरम बिस्तर भी है, सब कुछ है, हर फैसिलिटी, यहाँ रहना पसंद करोगे? पहले तो कहेगा मैं बंगले में रहूं, लेकिन ये बोला जाए कि उस झोपड़ी में तेरी माँ बैठी, कहां जाओगे? जिसके अंदर माँ है, या उस बंगले के अंदर जहां दुनिया की हर आसाइश है? क्योंकि माँ से इश्क है, क्योंकि माँ से मोहब्बत है। ये आराम को ठुकराएगा और अपनी मोहब्बत की तरफ आगे बढ़ेगा। जन्नत में हर आसाइश के होते हुए क्योंकि सुकून हुसैन से। उसने किसको चुना? इमाम हुसैन को चुना। और आसान करके समझा दूं, कितने मोमिनीन हैं जो 40 पे गए? बहुत कम लोग 40 पे गए। कभी जिंदगी में जाके देखिएगा। कहा कि करबला मोमिन की जन्नत है। मैंने कहा जन्नत वो जिसमें हूरे हों, जिसमें गुलमान हो, जिसमें आराम हो, जिसमें दूध और शहद की लहरें हो। यहाँ 40 में इमाम हुसैन की करबला पहुंचा, नजफ से उतरा, जैसे करबला की तरफ जाना चाहा तो कभी गर्मी कभी सर्दी, जिस्म को आराम है ही नहीं, पांवों में छाले पड़ गए, चल चल के टांगों में दर्द हो गया, रात को सही से सो नहीं पा रहा। हमने कहा जनाब जब करबला पहुंचा, ये कैसी जन्नत है जहाँ सुकून ही नहीं है, जहाँ जिस्म आराम नहीं है, जिसमें पांवों में छाले पड़ गए, बदन से पसीने छूट गए, तो ये कैसा आराम है, ये कैसी जन्नत है? कि सारी जगह अपनी जगह पर, पांवों में छाले भी है, बदन में थकावट भी है, वजूद की गर्मी भी ऐसी आ गई है, अब करूं तो क्या करूं? लेकिन मसाला ये है कि जैसे मैं करबला पहुंचा और निगाह हुसैन के रोज़े
सारी थकावटों को दूर कर दे। दीदार हुसैन के रोजे का हुआ तो सारी थकावटें क्या हो गई, दूर हो गई। तो पता चला सुकून बरतर है आराम से। बंदा आराम को कुर्बान करता है सुकून को हासिल करने के लिए। लेकिन एक राज की बात बता रहा हूं, अमीरुल मोमिनीन ने बताई है कि आज की मजलिस में हदिया और गिफ्ट देकर जा रहा हूं। अब सवाल यह है कि इमाम हुसैन के रोजे को देखकर मुझे सुकून क्यों मिला? सुकून किस चीज में है? रोजे हुसैन में। जरिए इमाम है, बैनुल हरमैन की टाइल में, मार्बल में। अगर जरिए इमाम हुसैन में सुकून होता तो ये सुकून वहाबी को क्यों नहीं मिलता? कहा जिक्र अली में सुकून है। मैंने कहा जिक्र अली में सुकून है तो वहाबियों के चेहरे क्यों बिगड़ जाते हैं? मैं मिसाल दे रहा हूं, हमें कहता हूं पानी प्यास बुझाता है। भाई पानी अगर प्यास बुझाता है तो यजीद की भी बुझाता है, मोमिन की भी बुझाता है, काफिर की भी बुझाता है। ये इसकी सिफत ज़ात, मतलब प्यास बुझाएगा, सबकी प्यास बुझाएगा। अगर जिक्र अली में सुकून है तो सबके लिए होना चाहिए। क्यों कहा कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान यह है कि अली का जिक्र करो चेहरा खिल जाए तो मोमिन। चेहरा बिगड़ जाए तो समझो मुनाफिक। पता चला एक ही जिक्र है पर कैफियतें दो हैं, कहीं पे खिलना और कहीं पे मुरझा जाना। तो अगर जिक्र अली में सुकून होता तो सबको मिलता, सिर्फ आपको क्यों मिलता है? अगर जरी हुसैन को देखकर हर थकावट का दूर हो जाना तो सबके लिए ये कैफियत होती। कुछ तो वो हैं जरी को देखने के लिए इतना लंबा सफर करें, कुछ वो हैं जो तमन्नाएं करते हैं कि ये रोजे गिरा दिए ना, ये कब्रें ढा दिए ना। सवाल यह है कि एक बंदे को सुकून मिल रहा है, दूसरे को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? इससे साबित होता है कि जरी में सुकून नहीं है, गुंबद हुसैन में सुकून नहीं है, बैनुल हरमैन में सुकून नहीं है, करबला में सुकून नहीं है। किबला फिर सुकून किसमें है? और मैं सुकून उस मोहब्बत में है जो तेरे दिल के अंदर ये राज जिंदगी है और मैं सुकून को बाहर की दुनिया में तलाश न करना। सुकून होता ही मोहब्बत में। अब जिससे मोहब्बत है उसकी हर देखी हुई चीज जिसकी निस्बत उससे है उससे मुझे सुकून मिलता है। वो चाहे करबला हो, वो चाहे कारबी में अब्बास का कोई अलम, क्योंकि निस्बत अब्बास से है तो मुझे क्या मिलता है? सुकून मिलता है। कभी फरमाया सिलेक्शन अगर अक्ल की बुनियाद पर हो, अब ये मोहब्बत मैंने चुन ली, मोहब्बत अगर अक्ल की बुनियाद पर होगी तो यहां भी सुकून मिलेगा, वहां भी सुकून मिलेगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर गलत मोहब्बत मैंने अपने दिल में डाला। आज सबसे बड़ा खतरा आपकी नस्लों को किस चीज से? गलत मोहब्बत से। दुश्मन ने बड़ी आसानी से आपके बच्चे के दिल में कोई गलत मोहब्बत डाल देनी है। गलत मोहब्बत डाली, ये पूरी जिंदगी उस मोहब्बत के पीछे जाएगी। मसलन एक आदमी की दिल में गाड़ी की मोहब्बत आ गई, अब कहता है कुछ भी करके पैसे कमा के गाड़ी ले लेंगे। मतलब मेहनतें किसके लिए? मोहब्बत के लिए। औलाद की मोहब्बत है ना, सुबह से शाम तक मेहनत करते हो। अगर खुदा ये मोहब्बत न दे तो आप मेहनत क्यों करो? शिकम की मोहब्बत है, सुबह से शाम तक खाने के लिए जिंदगी में लगा रहता है। अगर ये मोहब्बत न डाले तो बंदा जाए क्यों? किसी ने इमाम से पूछा ना कि मौला 9 महीने के बच्चा माँ को तकलीफ देता है, पैदा होता है और ज्यादा तकलीफ देता है। पैदा होने के बाद जब तक काबिल न हो चलने के, माँ इसकी गंदगियां, इसकी निजासतें, इसकी कसामतों को साफ करती है, पूरी पूरी रात जागती है, अपना सुकून और आराम तबाह कर देती है। इस बच्चे के लिए कमोला समझ नहीं आता। मोहब्बत हो तो किसी चीज की वजह से हो ना। बच्चे ने कुछ दिया नहीं, कोई एहसान नहीं किया, शिकम में आया तो तकलीफ दी, पैदा हुआ तो तकलीफ दी, बड़े होते होते इसने माँ को तकलीफ दी, लेकिन समझ नहीं आती ये माँ इस बच्चे से इतनी मोहब्बत क्यों करती है। क्या फरमाते इसमें न माँ का कमाल है न बच्चे का कमाल है, ये कमाल उस खालिक का है जिसने इसके दिल में इसकी मोहब्बत को डाला। अगर मोहब्बत का बंधन न हो तो माँ बच्चों को छोड़, अगर मोहब्बत न हो तो बाप बेटे को छोड़े। ये मोहब्बत है जो हमें छोड़ के रखती है।
اس امام بارگاہ میں کس کا کس کے ساتھ کون سا رشتہ ہے، لیکن یہاں پہ کس چیز نے جمع کیا ہے؟ یہ حسین کی محبت کا دھاگا ہے جس نے مومن کو مومن سے تسبیح کی طرح جوڑا۔ یہ محبت ہے جو انسان کو جوڑتی ہے۔ اب محبت اگر عاقلانہ ہو تو زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی، اگر جاہلانہ ہو تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کتنے بچے ہیں جنہوں نے مجازی محبت کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا، کتنے ایسے ہیں کسی نے جوا کی محبت میں دنیا تباہ کر دی، کسی نے نشے کی محبت میں آخرت تباہ کر دی، کسی نے دنیا کی محبت میں اپنی سکون تباہ کر دیا۔ تو اگر محبت گندی ہو تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اگر محبت اچھی ہو تو بندے کی زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ تو فرمائیے دیکھنا کہ کس سے محبت کر رہے ہو، محبت اس سے کرنا جو اللہ سے محبت ہو، نفرت اس سے کرنا جو اللہ سے محبت نفرت ہو، کسی ایسے سے محبت نہ کرنا جو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کئی چیزیں خدا نے انسان کے وجود کے اندر رکھی ہیں، جیسے اہل بیت سے محبت کرنا، جس کی بھی فطرت پاک ہے وہ عاشق علی بنے گا، جس کی بھی فطرت پاک ہے وہ عاشق محمد اور آل محمد بنے گا۔ جیسے مثلا دلیل دوں، کسی پاکستان میں ایک فوجی ریٹائر تھا، اس نے کہا مولانا آپ علی بن ابی طالب کتنی تعریفیں کیوں کرتے ہیں، اور بھی تو ہیں، ذرا ان کی بھی تعریفیں کیا کریں۔ میں نے کہا علی کے فضائل پڑھتے ہیں جس میں ہمارا قصور نہیں، فطرت نے مجبور کیا ہوا ہے۔ کئی چیزیں خدا نے انسان کے سافٹ ویئر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، ہمیں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا کافر ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، سب کی فطرت میں ہے کہ ہر بندہ کمال کو پسند کرتا، پرفیکشن کو پسند کرتا، کسی بھی فیلڈ میں ہو کہتا ہے مال مل بھی جائے، 1,00,000 یورو بھی مل جائے، شروع میں تو کہے گا انف ہے، لیکن جب مل جائے گا کہے گا 2 لاکھ، 2 تو 3، 3 تو 4، 4 تو 8۔ دنیا کا سب سے بڑا کوئی بلینر دیکھا ہے جو کہے انف ہے، کہتا نہیں مجھے اور کمانا ہے، کیونکہ ہر فیلڈ میں انسان کا کس کو پسند کرتا ہے، پرفیکشن کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا اگر ہم عاشق علی ہیں اس میں ہمارا قصور نہیں، فطرت کا مسئلہ ہے۔ کبھی سمجھ میں آپ کی بات نہیں آئی، میں نے کہا فوجی ہو، فوجی والی مثال دوں گا۔ فوجی کا کام ہے سرحد کا دفاع کرنا۔ میں نے کہا تصور کرو ایک سرحد پہ 4 فوجی کھڑے اور دشمن حملہ کرے، ڈیوٹی کیا تھی؟ سرحد کا کیا کرے؟ دفاع کرے۔ دشمن نے حملہ کیا اور کیا ہوا؟ کچھ فوجی بھاگ گئے دشمن کو دیکھ کے، اور ایک فوجی ڈٹ کے لڑتا رہے، بدن زخمی بھی ہو جائے لیکن اپنی سرحد کو نہ چھوڑے، بدن زخمی بھی ہو جائے لیکن اپنی سرحد کے دفاع میں مشغول رہے۔ میں نے کہا کس سے محبت کرو گے؟ کہ یہ کون سا بڑا سوال ہے، کوئی بھی دنیا کی فوج ہو تو بھگوڑوں سے محبت کرو، کسی بھی ملک کی فوج ہو وہ بھاگنے والوں سے محبت نہیں کرتی، جو سرحد پہ رک جائے، جو ڈٹ جائے اس سے محبت کرتی ہے، اور نشان حیدر بھی دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا عجیب بندے ہو، جواب خود دے بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو کہ ہم علی سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ جہاں کمال نظر آتا ہے بندہ عاشق کمال بن جاتا ہے، کوئی بھی بندہ عاشق نقص نہیں ہوتا، ہر بندہ عاشق کمال ہوتا ہے۔ اب کہاں پہ فرق اسلام اور فرق کفر ظاہر ہوتا ہے؟ ہندو نے کہا کہ آپ ہمیں کافر بولتے ہو، ہم نے کہا وہ کافر، تو بھائی ہم کیوں کافر ہیں؟ بت پرست، کیا پرست ہو؟ بت پرست۔ عجیب بات ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بتوں کو سجدہ کرتے ہو، بتوں پہ نذرانے چڑھاتے ہو، بتوں کے لیے اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، لہذا آپ کافر ہو۔ تو بھائی فرق کیا ہے؟ ہم بھی پتھروں کو سجدہ کریں، تم کون سا پتھروں کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ کہ اپنا حج دیکھا ہے؟ ملینز میں لوگ جاتے ہیں مکے، ایک تم نے پتھر کا گھر بنایا ہے، اسی کا تو طواف کرتے ہو۔ پھر صحیح صفا و مروہ دونوں پہاڑیاں پتھروں، ایک پتھر کا طواف کر کے پھر 2 پہاڑیاں جو پتھر کی بنی ہوئی ہیں، کبھی اس پتھر کی طرف دوڑ لگاتے ہو، کبھی اس پتھر کی طرف دوڑ لگاتے ہو، اور پھر ایک اور پتھر ہے جو ہے بھی کالا، سفید ہوتا تو سمجھ آتا، ہماری مورتیاں تو پھر بھی خوبصورت رنگ برنگی ہے، لیکن ایک کالا سا پتھر نامی حجر اسود ہے، اس کو چومنے کے پیچھے ہم نے تو سنا تمہارے کئی لوگ دنیا سے چلے بھی گئے، اور پھر جاتے ہو شیطان کو کنکری ہے، تمہارا شیطان بھی پتھر کا، تمہارے خدا کا گھر بھی پتھر کا،
اور جس سے کنکریاں مارتے ہو وہ کنکریاں بھی پتھر کی. تم اگر پتھر کا طواف کرو تو حاجی، تم کالے پتھر کو چوم کے آؤ تو حاجی، پھر تمہارے چہرے کو دیکھنا عبادت، پھر تجھ سے ملنا عبادت، سارے پتھروں کے گھوم گھوم کے آ گئے تو حج کے لائے. اور کہا کہ شیعہ تو سونے پہ سہاتا، سنی تو چلو پتھروں کو چوم کے آئے، تم شیعہ تو چاندی بھی چومو، تم تو سونا بھی چومو، اور تم نے تو اتنا کر دیا کہ نماز بھی پڑھیں گے تو سجدہ بھی پتھر پہ کریں گے. مطلب تم سجدہ پتھر پہ کرو، کربلا جاؤ تو چاندی چومو، کبھی سونا چومو، گھر میں علم لگاؤ تو لکڑی والا علم بھی چومو، کپڑے کو بھی چومو، پتھر کو بھی چومو، ہر طرح کی چیز کو بوسہ دیتے ہو. تم ٹھہرے ظاہر، تم ٹھہرے مومن، تم ٹھہرے اداکار، اور ہم نے 4 مورتیاں بنا دی تو ہم کیا ہو گئے؟ سارا مسئلہ نسبت کا ہے. بسم اللہ. اللہ کو پتھر کے چومنے سے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو لکڑی کے چومنے سے کوئی مسئلہ نہیں، سارا مسئلہ نسبت کا ہے. چوتھے امام کا ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہوتا ہے وہ دنیا کے حسن کو دیکھ کر حسن میں گم ہو جاتا ہے. فرق مومن اور کافر کیا ہے؟ آپ کا چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو روڈ پہ جا رہے درخت دکھاؤ، پہلے دیکھ کے کہے گا کتنا خوبصورت درخت ہے، کتنا خوبصورت پھول ہے. اب کافر کیا کرتا ہے؟ پھول کے حسن کو دیکھ کر پھول میں گم ہو جاتا ہے، درخت کے حسن کو دیکھ کر درخت میں گم ہو جاتا ہے، اور نیشنل جغرافیہ پہ اس درخت کی تعریفیں کرنے لگتا ہے کہ کتنا حسین درخت، کتنا حسین پھول، کتنے حسین نظارے ہیں. فرمایا کتنا بے وقوف ہے جو حسن کو دیکھ کر حسن کی تعریف کو کر رہا ہے اور خالق حسن کی تعریف. ذہنوں کو جب تک ریفرنس نہیں دو گے کس کی طرف؟ ایک کی طرف، لا متعددوں کی طرف نہیں. یہ نہیں کہ مکے والے اللہ کو نہیں مانتے تھے، مکے والے اللہ کو مانتے تھے پر ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. انما الہکم الہ واحد. جب محبت ایک کی طرف ہو تو پھر اس سے اگر کسی پتھر کی نسبت ہے تو اس پتھر کو چومنا بھی عبادت ہے. اس سے اگر کسی بندے کی نسبت ہے تو بندے کو چومنا بھی عبادت ہے. سید صفا و مروا جو کرتے ہیں 2 پہاڑیوں کی نسبت خدا سے نہیں ہے، جناب ہاجرہ سے. ہاجرہ کی نسبت خدا سے. پر میں تم جو بتوں کو سجدہ کرتے ہو یہ بت ایک خدا کے نہیں ہیں، کئی خداؤں کے. مسئلہ یہاں وحدت کا ہے. اگر محبت واحد کی ہو تو وہ محبت عبادت میں شمار ہو جاتی ہے. مسئلہ نسبتوں کا ہے. اگر نسبت صحیح ہو جائے تو نسلوں کو یہ بتاؤ کہ میرے لال اگر حسن کو دیکھ رہے ہو تو حسن کو رک نہ جاؤ، حسن کی نسبت دو خالق حسن کی طرف. بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا کہ کتنی خوبصورت ہے میری آنکھیں، کتنا خوبصورت ہے میرا چہرہ، کتنے خوبصورت ہے میرے بال. تو خود سے تو پوچھو تیری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تیرا کمال ہے. گورا ہے تو تیرا کمال کیا ہے؟ تیرے بال بڑے سلکی ہیں تو تیرا کمال کیا ہے؟ اگر تیرا کمال ہوتا تو تو نے اس کو بنایا ہوتا. ارے خود کو دیکھ کر اپنی تعریف نہ کیا کرو، حسینوں کو دیکھ کر حسینوں کو لائق نہ دیا کرو، اسے دیا کرو جس نے حسن کو خلق کیا، اسے راضی کرو. امیر المومنین نے کسی سے کہا کہ دیکھو لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا اگر 1000 لوگ ہیں، اب 1000 کو راضی کرنا چاہو کر سکتے ہو؟ کہ مولا ناممکن. بچے کو کچھ پسند ہے، جوان کو کچھ پسند ہے، بوڑھے کو کچھ پسند ہے، میں 1000 کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ کہ اس کا مطلب 1000 بندوں کو راضی کرنا ممکن ہے؟ کہ نہیں مولا ناممکن ہے. 2 کو راضی کروں گا، 4 کو راضی کروں گا، سب کو راضی کیسے کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا یہ بتا 1000 کو راضی کرنا آسان ہے تو 1 کو راضی کرنا آسان ہے؟ کہ مولا 1000 کو مشکل ہے، 1 کو راضی کرنا آسان ہے. کہ پھر دنیا کو چھوڑ اس 1 کو راضی کرنے کی. وجود پرفیکشن انسان عاشق کمال. اب اس کمال کو کہاں ڈھونڈتا ہے؟ دنیا میں نہیں ہوتا ہے. دنیا کے حسن کی تلاش میں ہوتا ہے، حسن مل جائے پر سکون نہیں ملتا. مثلاً ایک آدمی سے پوچھے آپ کو زندگی میں، خود سے پوچھے آپ کو زندگی میں کیا چاہیے؟ مختلف لوگوں سے سوال ہے. کسی نے کہا مولانا خواہش کے گھر مل جائے، کوئی کہتا ہے پاسپورٹ مل جائے، کوئی کہتا ہے مولانا دل کرتا ہے 1 ملین یورو مل جائے، کوئی کہتا ہے اٹلی کی حکومت مل جائے، کوئی کہتا ہے پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے، کوئی کہتا ہے MP MNA بن جائے، کسی کی خواہش ہے چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے.
چلیے آپ بن گئے. اگر میں کسی کمال کو چاہتا ہوں تو جب وہ کمال مجھے ملے اس کے ملنے کے بعد مجھے کیا ہونا چاہیے؟ سکون ہونا چاہیے. لیکن اس کمال کے ملنے کے بعد بھی میں اگلے کمال کی تلاش میں جاؤں. امریکہ بنا سپر پاور, کہا کہ کافی ہے تو نہیں اور ملک بھی مجھے چاہیے. اگر پوری دنیا بھی دے دی جائے پھر اسے پتا چلے کہ چاند پہ بھی کچھ لوگ رہتے ہیں, کہے گا چاند بھی چاہیے, کہے گا مریخ بھی چاہیے. مطلب انسان ایک جگہ پہ نہیں رکتا, جمپ مارتا رہتا. آئی فون چاہیے, آئی فون 15 مل گیا, اگلے سال پھر 16 آ گیا, کہے گا 16 چاہیے. مطلب یہ کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا. اس کا مطلب اسے دنیا کا کوئی بھی کمال قرار نہیں دیتا, سکون نہیں دیتا. کوئی ایسا کمال تو ہونا چاہیے جس کے ملنے کے بعد میں کہوں انف ہے. کوئی ایسا حسن تو مجھے چاہیے کہ جس حسن کے ملنے کے بعد کہوں اس سے آگے تو کوئی حسین ہے ہی نہیں. کوئی ایسا پاور تو ہو کہ کہوں اس سے آگے کوئی پاور ہی نہیں. کوئی ایسی طاقت تو ہو جس کے ملنے کے بعد کہوں کہ کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں. اور جب دنیا کو دیکھتا ہوں تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں بقا ہو, ہر چیز فنا ہو جاتی ہے. تو اگر بقا کی تلاش میں ہو تو زین العابدین کے مسلح پہ آ کر, اگر بقا کی تلاش میں ہو تو حسین کی دعائیں عرفات میں آ کر دے. اگر بقا کی تلاش میں ہو تو ان کی مناجات میں آؤ کہ وہ اپنے سکون کو کہاں تلاش کرتے تھے. کہیں دنیا میں بھٹکنے والوں تجھے دنیا میں سکون ملنے والا نہیں ہے, کیونکہ دنیا کی ہر محبت تو فنا ہے. اگر کسی محبت کو بقا ہے تو وہ محبت پروردگار جو بندوں کے وجود کو سکون عطا کرتی ہے. اب لندن کی ایک ریسرچ سنیے, 18 ایئر سے لے کے 25 ایئر تک جتنے یوتھ تھے اس میں بچے اور بچیاں, گرلز اینڈ بوائز, سب کا ریسرچ پتا چلا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ڈپریشن, پھر بھی انزائٹی. اب پریشان ہو گئے. کوئی انزائٹی ہو تو پاکستانیوں کو, ڈپریشن ہو تو پاکستانیوں کو, جن کے پاس نہ گھر ہے, نہ گاڑی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, پھر بھی دیکھو رات کو چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھے اتنے خوش بیٹھے ہیں جیسے ملک میں کوئی ہوئے. اور یہاں آ کر دیکھو گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, دولت بھی ہے, ایجوکیشن فری ہے, فری سب کچھ فری, لیکن بندہ ہے جو ٹینشن سے فری نہیں ہوتا. ٹینشن ہی ٹینشن, موبائل ہے, ہر فیسلٹی, اور وہاں کچھ بھی نہیں. لیکن راتوں کو پاکستان کا ماحول دیکھیں گے, کبھی کبھی ہم بھی سوچتے ہیں اتنی بھیڑ کو ہم خدا نے دن بنائی. جن پاکستانی کو سیلاب آ گیا, جھوپڑیوں میں بیٹھے ہیں, کب میں مارنے کو کب گھر چلے گئے, نقصان ہو گیا, کوئی ذلیل کر دے, کوئی تعریف کر دے, لیکن اس قوم پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں. لیکن یہاں دیکھو ڈپریشن ہو تو ان کو ہونا, لیکن کہاں ڈپریشن جہاں پہ کیا کی بچوں کو بھی ہر فیسلٹی, یہاں کی لڑکیوں کو ہر فیسلٹی, آزادی, فریڈم, جو کرنا ہے کرو, لیکن کہاں کی ڈپریشن. اتنے سوسائڈ کیسز آ رہے ہیں, وجہ کیا؟ عجیب وجہ نہیں. جب ریسرچ ختم ہوئی تو پتا چلا کہ ان کے ڈپریشن کی وجہ انسٹاگرام ہے. ویسٹرن ممالک میں لوگ انسٹاگرام کو زیادہ یوز کرتے ہیں, مشرقی ممالک میں لوگ فیس بک کو زیادہ یوز کرتے ہیں. اب کافی انسٹاگرام کی وجہ سے ڈپریشن میں کیوں جا رہا ہے. انسٹاگرام میں ایسا کیا ہے, انسان جس کی تلاش میں ہے بہتر کی سکون, کمال کی تلاش. اب کمال کو ڈھونڈ غلط جگہ پہ, جہاں اس کو کمال ملے گا وہاں جاتا ہی. اب شیطان کو بھی پتا ہے اسے کمال چاہیے. دیکھو ہر انسان کو امام کی تلاش ہے, یہ شیطان کو بھی پتا ہے, اسے امام کی تلاش ہے. شیطان امام کی تلاش کو روک نہیں سکتا, وہ غلط امام دیتا ہے. دیکھو رسول کے بعد ہر امت کے فرد کو خلیفہ چاہیے. خلیفے کی تلاش ہر مسلمان ہے. شیطان کا کام کیا, غلط خلیفہ دے, صحیح تک نہ پہنچے. کہا نا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. اب راستے پہ آپ چل رہے ہو, سیدھا ہے سیدھا ہے, بیچ میں شیطان کھڑا ہے کہ ادھر جاؤ. آپ نے فوراً گاڑی موڑی, اسپیڈ بھی سو کی, جب غلط راستے پہ چلو گے اتنی اسپیڈ سے غلط راستے پہ آگے چلتے جاؤ. کبھی ورنہ خدایا کہیں اور نہیں, صراط مستقیم کے بیچ میں بیٹھو. تبھی خدا نے کہا ہدایت کسے ملے گی, فرمایا ان الحسین مصباح الہدی. فرمایا یہ راستہ بھی ہے, یہ چراغ بھی ہے, یہ کشتی بھی ہے. امامت کی کشتی میں بیٹھو گے تو ہدایت ملے گی. لیکن اگر تم
کسی اور کشتی پہ چڑھ گئے، کشتی بھلے صراط پر ہو لیکن شیطان اس کا راستہ موڑ دے. وہ اگر کسی کشتی کا راستہ نہیں موڑ سکتا وہ صرف کشتی امامت. تو فطرت انسان میں انسان کو کیا چاہیے؟ کمال چاہیے. انسٹاگرام کی وجہ سے ڈپریشن. لیکن کہا کہ انسٹاگرام سے ڈپریشن کیسے؟ کہ ہوتا یہ ہے کہ انسٹاگرام میں ہر بندہ اپنی پکچر کو اپلوڈ کرتا ہے. اب جب پکچر اپلوڈ ہوتی ہے تو انسٹاگرام اس کی پکچر پہ 3 فلٹر لگاتا ہے. فلٹر لگنے سے بندہ ہو جاتا ہے خوبصورت. کئی لوگ ہوتے ہیں مولانا سیلفی لینی ہے، اب موبائل نکالی پہلے موبائل چھوڑ تو نکال فوٹو اچھا ہے. مطلب جناب اپنی شکل سے خود بھی راضی نہیں. آئی فون نکالے کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیا اپنا چہرہ اچھا نہیں لگتا؟ آئی فون سے تم زیادہ اچھے لگے تو وہ جو زیادہ اچھے لگو گے. فطرت کا تقاضا ہے. ہر انسان کمال کرتا ہے. وہ حسن میں بھی کمال کرتا ہے، وہ مال میں بھی کمال کرتا ہے. ہر چیز میں ہم کمال کے پیچھے ہیں. ہمیں بہترین چاہیے، ہر چیز بہترین چاہیے. بیوی بہترین چاہیے، بچے بہترین. اب نہیں بھی ہوں پر خواہش تو ہوتی ہے نا بہترین میں. یہ بہترین کی تلاش ہر انسان کے وجود میں، کافر ہو مسلم ہو. یہ اور بات ہے کہ شیطان جسے بہترین دکھاتا ہے وہ بہترین ہوتا نہیں. لیکن ہم اسی کو بہترین سمجھ کے پوری زندگی اس کے پیچھے لگتے ہیں. پتا کب چلتا ہے جب یہ ماتھا قبر کے بہانے تک جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے جسے میں بہترین سمجھ رہا تھا وہ تو صاحب تھے، جسے میں نے امام بنایا تھا وہ تو بھگوڑا تھا. جسے میں نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا پتا چلا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو کہا کہ انسٹاگرام سے پکچر اپلوڈ کی، پکچر پہ 3-4 فلٹر لگا دیے. اب دیکھا فلٹر خوبصورت، نیچے لائک کمنٹس، کیا آنکھیں ہیں، کیا چہرہ ہے، کیا گال ہے، کیا بال ہے، تعریفوں پہ تعریفیں. اب اندر سے خوشی خوشی کی تعریف ہو رہی ہے. ذات کی تعریف ہر انسان کو کیا ہوتی ہے؟ پسند ہوتی ہے. تعریفیں ہو رہی ہیں لیکن تعریفیں کس چیز پہ ہو رہی ہیں؟ جو فیک ہے. اب فیک کی تعریفیں کتنی بھی کی جائیں. دیکھو اگر ہم امیر المومنین کی تعریف کرتے ہیں وہ ریئل ہے، کوئی فیکنس نہیں. ہم کہتے ہیں علی شجاع تھے، شجاع تھے. ہم کہتے ہیں فصاحت میں آگے، بلاغت میں آگے، حسب میں آگے، نسب میں آگے، ہر چیز کیا ہے؟ حقیقی ہے. لیکن اگر کوئی بنو امیہ کی تعریفیں کرنے لگے تو تعریف کرنے میں کیا ہے؟ فیک تعریف اسی طرح ہے جس طرح انسٹاگرام پہ فلٹر لگا. آج کل بعض مسلمان بعض تاریخی شخصیتوں پہ فلٹر لگا رہے ہیں. یہ تو دنیا میں بچے سمجھتے ہیں کہ فلٹر فیک ہے. اسی طرح مفتیوں کا کام یہ ہے کہ بعض شخصیات پہ فلٹر لگا رہے ہیں. کہ کل میں عجیب غریب روایت سن رہا تھا. وہ ایک جو روایت یہ کہتے ہیں کو نقل میں بھی عقل ہونی چاہیے. جتنی فضیلتیں اہل بیت کی وہی فضیلتیں دوسروں کو فٹ کر دیتے ہیں. کانا مدینۃ العلم علی من بابھا، میں شہر علم ہوں علی دروازہ ہے. کہ نبی نے فرمایا میں باب علم ہوں علی دروازہ ہے، فلاں دیوار ہے، فلاں کھڑکی ہے، فلاں ہے. نقل میں کیا ہونی چاہیے؟ عقل ہونی چاہیے. کاپی بھی کی اس طرح. اب حدیث کی ان الحسن والحسین سید شباب الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اچھا کہیں اور حدیث بھی ہے. کہ کون سی ہے؟ کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار. جناب والا ان کو پتہ ہی نہیں کہ جنت نفس کا نام نہیں ہے، جنت کمال کا نام. جن بوڑھوں کو کہہ رہے ہو وہ بوڑھوں کے سردار ہیں کہ ہمیشہ سے بوڑھے تھے. کبھی بچے تھے کبھی جوان تھے، پھر کیا ہو گئے؟ بوڑھے ہو گئے. اور جب رسول نے حسنین کے لیے بولا تھا اس وقت حسنین جوان تھے یا بچے تھے؟ بچے تھے. یہ کیوں نہیں کہا جنت کے بچوں کے سردار ہیں؟ تم نے تب کہا جب وہ بوڑھے ہو گئے اور رسول نے تب کہا تھا جب وہ بچے بچے. لیکن اس وقت یہ نہیں کہا کہ بچوں کے سردار ہیں، یہ کہا کہ جوانوں کے سردار. مطلب جنت میں بچے نہیں ہوں گے. اور خود نبی بوڑھے ہیں. یہ کہا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جوانوں کے سردار ہے، میں مصطفیٰ بوڑھوں کا سردار. یہ بھی نہیں کہا. اور جب نبی نے یہ حدیث کہی تھی تو کئی بڈھے کئی بڈھیاں جو مسجدوں میں آ کے بیچاریاں سائیں لے کے نماز پڑھتی تھی تو رونا شروع ہو گیا.
या रसूल अल्लाह जवानों के सरदार है, हम बुढ़िया कहाँ जाएं? नाबीना परेशान हो गए, या रसूल आपने कहा नाबीना जन्नत में नहीं आएंगे, हमारा क्या होगा? नबी मुस्कुराए, तब देख नहीं रहे तेरा रसूल भी बूढ़ा है, तुझे अपनी पड़ी है, तेरा नबी भी बूढ़ा है। का जन्नत नाम है कमाल का। अगर खुदा बूढ़ा करके तुझे जन्नत में भेजेगा, जाके करोगे क्या? जन्नत वो जगह जहाँ नेमतें रहती हैं, जहाँ खाना है, नेमतें हैं, घूमना है, फिरना है, तो सारी लज्जतें बंदा जवानी में लेता है ना। तो जवानी में ताकत, जवानी में एनर्जी, सब कुछ जवानी है। तब बूढ़ा करके जन्नत में भेजेगा तो केले के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। तो बूढ़ों के दांत नहीं, तो वहां क्या जन्नत की नेमतें खाओगे? क्या घूमोगे फिरोगे, घुटनों की तकलीफ और कमर झुकी हुई। जन्नत नाम ही कमाल का है। तभी जन्नत में अगर भेजा भी जाएगा, तुझे जवान बना के भेजा जाएगा। मैंने कहा अच्छा किया तुमने बूढ़ों का सरदार बना दिया, तो फिर अल्लाह भी तुझे बूढ़ा बना के जन्नत में भेजे। हम तो जाएंगे तो जमाना ने जन्नत के साथ। नकल में भी अकल होनी चाहिए। फिर एक हदीस पढ़ दी, एक हदीस मैंने सुनी, ये अलमिया है, ये मातम अकल है। और कभी कभी देखकर दुख भी होता है, कभी देख के खुशी भी होती है कि बल्ला खुदा ने हमें दरेरी कबूल कर मोमिनीन में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता की है कि वाकई ये मकतब है। नबी ने फरमाया हदीस से ना हुसैन मिन्नी वअना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। दूसरी हदीस है मुआविया मिन्नी। अब ये सोच ही नहीं रहा कि ये बोल नबी अगर कहें हुसैन मुझसे है, उनके नवासे। नबी अगर ये कहें मैं हुसैन से हूं, तो हुसैन के पैगाम, हुसैन की कुर्बानी से नबी हो सकते। लेकिन अगर ये कहें मैं माविया से हूं, तो फिर सवाल होगा ना कब से माविया से? जब वो काफर था, जिस दिन से वो परस्त था। सारे मुसलमान बचपन से तो मुस्लिम नहीं थे, सारे मुसलमान तो 40 साल के बाद मुसलमान बना, 21 साल के। अब नबी कब से उसके साथ? अगर कुफ्र के जमाने से हैं तो ये तौहीद किसकी है? रिसालत की मोहब्बत है। कभी कभी किसी की मोहब्बत में इतना गिर जाना कि इंसान को पता न लगे कि मैं जबान से अल्फाज कौन से अदा कर रहा हूं। तो कहा कि हर इंसान कमाल की तलाश में डिप्रेशन के शिकार है, क्योंकि इंस्टाग्राम यूज करते हैं। इंस्टाग्राम क्या करता है, इनकी पिक्चर्स पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्टर लगाता है। अब फिल्टर को देखने के बाद इनको लगता है कि मैं क्या बन गई, बाकमाल बन गई। अब उस पे लाइक आ रहे हैं। अब जनाब कहेगा आपसे मिलना है, अब इसे तो पता है कि असल शक्ल और है, जो इंस्टा पे लगाया हुआ है वो और है। अब मिलना तो चलिए छोड़ दें, लेकिन डेली बेसिस पे पिक्चर्स अपलोड करती रहती हैं। जनाब करता रहता है, जो खुश होते रहते हैं मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना खूबसूरत हूँ। डिप्रेशन कब होता है? जब रात को सोने के बाद, सुबह चेहरा धोने के बाद आईने पे निगाह पड़ती है, पहला सवाल करते हैं ये कौन है? तो रात को जो अपलोड किया था वो कौन है? तो अपनी शक्ल को देखकर डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि जिसे कमाल समझ रहा था वो कमाल उसके चेहरे पे होता ही नहीं है। तभी मासूमीन ने हमें ये बताया कि कमाल बदन में नहीं होता, कमाल जाहिर में नहीं होता, कमाल बातिन में होता है। कि जब जॉन ने कहा कि मौला लोग कहते हैं तेरी रंगत काली है, तेरे बदन से बू आती है, इमाम ने फरमाया जॉन कयामत के दिन वो हसरत खाएंगे काश हम जॉन 50 सिद्दी का 55 मतलब 45 से अबव है इसका टेम्परेचर। गाय कहाँ की है? पोलैंड का टेम्परेचर 27 और 28। अब यहां की गाय को जब पाकिस्तान के एनवायरमेंट में ले जाऊंगा, जो गाय 40 किलो दूध देती थी वो 40 दिन में ही मर जाएगी, क्योंकि एनवायरमेंट मैच नहीं। जो ईमान पाकिस्तान में था एनवायरमेंट की वजह से, जब मैं इस एनवायरमेंट में आऊंगा तो जिस तरह गाय 40 दिन में मर जाती है, इसी तरह मेरा ईमान भी 40 दिन में, क्योंकि एनवायरमेंट मैच नहीं करती। वहां पे एनवायरमेंट था, वो गाय सर्वाइव कर रही थी, यहां पे एनवायरमेंट नहीं। एनवायरमेंट जब बेहतर होता है, क्योंकि हम सारी जिंदगी किस में गुजारते हैं? एनवायरमेंट में गुजारते हैं। हमारा पहनावा हया आंखों में होता है। अगर आंख ही बाहया चीज को नहीं देखेगी तो हया कैसे रहेगी? सुबह देखूंगा तो मेरे अंदर हया कैसे आएगा? बेगैरती देखूंगा तो गैरत कहां से आएगी? जब बार बार देखूंगा लोग शराब पी रहे हैं तो शराब को बुरा मानना मेरे वजूद में खत्म हो जाएगा। एक नॉर्मल लाइफ
جب خود ہے آسانی سے بندہ گناہ کے قریب زیادہ نفس نہیں ہو زمین ہمارے احساسات سے شراب نکل جناب بوتل کی وجہ سے کسی کو مار رہے تھے کیوں مار رہے تھے کبیر صاحب کا دم کر پانی یہ معاشرہ ہے معاشرہ اسے روک رہا ہے یہ سب پی تو رہا ہے لیکن بول نہیں پا رہا لیکن یہاں کون کس کو روکے کون کس کو بولے یہاں رکو گے گناہ تو اگر یہاں کی گائے اس انوائرمنٹ میں جائے تو مر جائے گی وہاں کا ایمان اس انوائرمنٹ میں آئے تو ختم ہو جائے گا لیکن ایک سولوشن کیا پاکستان میں ہالینڈ کی گائے نہیں ہے کیا پاکستان میں آسٹریلیا کی گائے نہیں ہے کیا پاکستان میں امریکن گائے نہیں ہے سروائیو کیسے کرو ڈگری 50 کی لیکن اسی انوائرمنٹ میں اسی گائے کو سروائیو کروایا جا رہا ہے کنٹرول شیڈ بنا اس شیڈ کے اندر وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے فیک انوائرمنٹ یہ سبھی میں آ رہا تھا اٹلی میں کئی جگہوں پر میں ایگریکلچر دیکھ رہا تھا اب سردی زیادہ ہے کچھ سبزیوں کو خاص انوائرمنٹ چاہیے انہوں نے کنٹرول فارمنگ کرنا شروع کر دی کچھ چھوپر اور پلاسٹک لگا دی اس کے اندر انوائرمنٹ بنا دیا تاکہ وہ سبزی وہاں پہ کیا کر سکے گرو کر سکے تو جس طرح جس انوائرمنٹ میں سبزی نہیں ہوتی انوائرمنٹ کریٹ کر کے سبزیاں بنا رہے ہیں اسی طرح اس انوائرمنٹ میں ایمان بچتا نہیں ہے لیکن ایمان والا شیڈ بنا کے ایمان کو وہ شیڈ کیا ہے اس کی ضروریتیں کیا ہیں اگر گائے کو لانا ہے میں نے ویسا پنکھا لگانا ہے پنکھے کے لیے الیکٹریسٹی چاہیے خرچہ چاہیے محنت چاہیے نوکر چاہیے چاکر چاہیے ایکسٹرا آرڈنری محنت چاہیے اتنی محنت پاکستان میں مجھے نہیں کرنی کیونکہ مجھے مفت میں انوائرمنٹ ملا ہوا ہے یہاں انوائرمنٹ نہیں ہے یہاں مفت میں کفر کا انوائرمنٹ ملا ہے یہاں مفت میں نفاق کا انوائرمنٹ ملا ہے اور یہاں پہ میں نے ایمان کے انوائرمنٹ کو اسلام کے انوائرمنٹ کو بنانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا اس کی چھوٹی سی مثال ہے یہ سینٹر اب اللہ بتائیے جب آپ اس سینٹر میں جیسے داخل ہوتے ہو فیلنگ کیا آتی ہے جیسے میں پاکستان کی کسی ممبرگاہ میں جیسے میں عراق کی کسی مسجد میں آ گیا جیسے میں ایران کے کسی حسینیہ میں آ گیا ہوں یہ کیونکہ آپ نے انوائرمنٹ کیا کیا ہے کریٹ کیا ہے اسی طرح آپ نے اپنے گھروں کا انوائرمنٹ ایسا بنانا ہے کہ آپ کے بچے وہاں سروائیو کر سکیں اور محمد و آل محمد سے منسلک ہو سکیں اس انوائرمنٹ کے اصولوں میں سے ایک اصول بتا رہا ہوں جو 70% افیکٹو ہے آپ کی نسلوں کی ہدایت کے لیے وہ ہے لینگویج اکثر وہ غلطی کرتے ہیں ملکوں میں آ کر اپنے بچوں سے اپنی زبان میں بات نہیں کرتے وہ بہت کہنے لگا مولانا میں بچے کو کنگن گارڈن سے اٹھانے کا جرمنی تو کہہ رہا ہے کہ میں بچے سے جرمن میں بات کر رہا اور وہ خاتون جو پڑھاتی تھی وہاں پہ اس نے مجھے دیکھا کہ بچے سے جرمن بات کر رہا اس نے کہا بھائی تجھے واسطہ ہے آج کے بعد اسے جرمنی میں بات نہ کیا کر میں نے کہا کیوں جیسی تیری جرمنی ہے اس کی جرمنی خراب کر دے ایک تو آتی نہیں اوپر سے زور لگا تو اسے کیا کر رہا ہے بات کہا ہم اسے سکھا دیں گے آپ زحمت نہ کریں آپ اپنی زبان میں بات کرو موسٹلی بچے برٹش میں جرمن میں جہاں بھی پڑھتے ہو وہ بچے اپنے والدین کی لینگویج کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ ویسے آپ کبھی بول ہی نہیں سکتے ہو یہ صاحب کا بچہ بولتا ہے اب اگر بندہ صاحب بصیرت ہو اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس انوائرمنٹ میں بچہ رہ رہا ہے تو آٹومیٹکلی چاہو نہ چاہو وہ اٹیلین سیکھ جائے گا چاہو نہ چاہو وہ جرمن سیکھ جائے گا چاہو نہ چاہو یو کے میں رہے گا انگلش سیکھ جائے گا یہاں پہ جو چیز وہ سیکھ نہیں سکتا وہ تمہاری اپنی زبان اب خود اپنے چکر میں بچے کی زندگی کیا کر دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے بھائی اگر اس مجلس میں امام حسین سے کنیکٹ کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے اس وقت اردو ہے اگر کسی کو اس وقت اردو نہ آئے تو پوری مجلس سمجھے گا کیا اگر کسی کو عربی نہ آئے وہ علی کے کلام کو کیا سمجھے گا خدا کے کلام کو کیا سمجھے گا تو ورنہ زبان سب سے بڑا کنیکشن ہے جو تمہاری نسلوں کو جوڑتا ہے دوسری بات اس بچے کو اگر اپنے دادا سے کنیکٹ کرنا ہے اپنی دادی سے کنیکٹ ہونا ہے اپنے ماموں چچا کفار خلف سے کنیکٹ ہونا ہے کنیکشن کا ذریعہ کیا ہے لینگویج اب اگر اسے لینگویج نہیں آئے گی تو دادی سے بات کیا کرے گا بات کیا کرے گا مطلب پورے خاندان سے یہ نسل کیا ہو جاتی ہے کٹ جاتی ہے صرف زبان
استعمال نہ کرنے کی وجہ سے. اور ماڈرن سائیکولوجی میں پروو ہے کہ جو بچے ملٹیپل لینگویج میں بات کرتے ہیں ان کا آئی کیو نارمل بچوں سے ایکسٹرا آرڈنری کیا ہوتا ہے, زیادہ تیز ہوتا ہے. مطلب اس انوائرمنٹ میں بچے کو زیادہ شارپ بھی بنا سکتا ہوں, کین بھی بنا سکتا ہوں, زیادہ ذہین بھی بنا سکتا ہوں, لیکن بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچے کو اپنے کلچر سے, اپنے مذہب سے اور اپنی ثقافت اور سویلائزیشن سے کیا کرتا ہوں, توڑ دیتا ہوں. دوسری چیز, اس کنٹرول شیڈ میں سب سے زیادہ جس نے محنت کرنی ہے وہ ماں نے محنت کرنی. اور اس ماحول میں شوہر بھی کمائے, بیوی بھی کمائے, بچہ کس کے حوالے, ہواؤں کے حوالے. پھر پتا چلے مولانا بچہ ایسے کیسے نہیں. جناب جس کی ڈیوٹی تھی اولاد اور نسل کی تربیت کرے, اگر عباس بنے, عباس کا کمال نہیں تھا, یہ ام البنین کا کمال. دانے میں کتنی بھی طاقت ہو پر زمین اگر سرخیز نہ ہو, بہترین دانا اسے ممبر پہ لا کے رکھو پودا نہیں بنے گا, شیشے پہ رکھو پودا نہیں بنے گا, سیمنٹ پہ رکھو پودا نہیں بنے گا. اس زمین میں ڈالو جس زمین میں صلاحیت ہے. یہ دانے پروان چڑھتے ہیں ماؤں کی گودوں میں. اگر مائیں محنت نہیں کریں گی تو انوائرمنٹ میں بچہ بڑا نہیں ہو سکتا. دوسرا, گھروں کا ماحول, انوائرمنٹ, میں نے کہا ٹیمپریچر, وہ گھر کا ٹیمپریچر, گھر کا انوائرمنٹ اسلامی ہونا چاہیے. بچے اسکول سے آتے ہیں, کارٹون فلم انگلش دکھا دیتے ہیں. بچوں کو کیا دکھاؤ, اردو چیزیں دکھاؤ, اپنے کلچر کی چیزیں دکھاؤ, تاکہ ان کے اندر کیا ہو, ڈیولپمنٹ ہو. 4 باتیں دکھا دو, 4 تصویریں دکھا دو. کئی بریلوی حضرات نے بڑے اچھے کارٹونز بنائے ہیں, وہ اپنے بچوں کو دکھاؤ تاکہ اسلام کا میسج بھی ملے, لینگویج بھی سیکھیں اور اپنے کلچر کے ساتھ اٹیچ رہیں. کئی مومنوں کے گھروں میں جاتے ہیں, جیسے گھر میں داخل ہوئے, دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, تو دیواروں پہ ادھر بیوی کا فوٹو, ادھر جناب کا فوٹو. اب سمجھ نہیں آتا بیوی گھر میں ہی ہے, یہ دیکھ دیکھ کے تھکتا نہیں کہ تم نے دیواروں میں بھی فوٹو لگا. صبح اٹھو, اپنا منہ سے میں دیکھ تو رہے ہو نا بیوی کو, فوٹو لگانے کی ضرورت ہے. ادھر اپنا فوٹو, ادھر اس کا فوٹو, ادھر بچوں کا فوٹو. جناب بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں, بیوی آپ کو دیکھ رہی ہے. ویسے گھر میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, شکل اچھی نہیں لگتی, لیکن دیواروں پر فوٹو لگائے ہوئے ہیں. گھر کا انوائرمنٹ وہ بھی فلٹر والی اب ایسے فوٹو انسان کی بصیرت ہونی چاہیے. میں کر کسی کے گھر میں ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے, میں نے کہا یہ کس چیز کی پینٹنگ ہے, بولا نا یہ فلاں بہت بڑا پینٹر ہے, یہ $10,000 کی پینٹنگ ہے. کوئی عقل ہے کہ نہیں ہے, 10,000 کی پینٹنگ لگا کے تمہیں ملنا کیا ہے. دیوار پہ وہ لگاؤ جس سے دیکھ کے نسلوں کو حسین ماشاءاللہ, ایک کربلا کی زری لگا دو, ایک حسین کی زری لگا دو, ایک علی بن ابی طالب کا روزہ لگا دو. دیواروں پہ ایک فرمان امیر المومنین کا لکھ دو, دیواروں پہ ایک فضیلت امیر المومنین کی لکھ دو. گھر کا انوائرمنٹ اگر ایسا ہوگا, بچہ اس انوائرمنٹ میں پلے گا, اس انوائرمنٹ میں بڑھے گا, ماں باپ کے اخلاق کو دیکھے گا, ماں کے ادب کو دیکھے گا, باپ کے کردار کو دیکھے گا, تو آٹومیٹیکلی وہ کیا ہو جائے گا, جذب ہو جائے گا. ہم انوائرمنٹ بھی نہیں بناتے, ہم لینگویج پر بھی محنت نہیں کرتے, ہم تربیت پر بھی زحمت نہیں کرتے. پھر کہتے مولانا بچہ 18 سال کا ہو گیا, چلا گیا, بیٹی 16 سال کی ہو گئی, حجاب اتار دیا, مولانا بیوی نے ایک لیٹر بھیج دیا ہے, وہ جو مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے. جناب جب تربیت نہیں تھی, جب انتخاب صحیح نہیں تھا, جب بصیرت نہیں تھی, دنیا والآخرت. اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو دیکھو سلمان بننا اتنا آسان نہیں ہے, علی کے نقش قدم پہ چلنا ہوتا ہے. علی بننا آسان نہیں ہے. میں نے عبد من عبید محمد, میں نے محمد سے ایسے سیکھا جیسے کبوتر اپنے بچے سے دانا دانا کھلاتا ہے. نبی نے زکن زکا مجھے علم ایسے دیا کہ سلمان کو علی کا چاہنے والا کیسے بنا, کہ جہاں جہاں علی کے قدم تھے وہاں وہاں سلمان قدموں کو دیکھ کے آگے بڑھتا رہا. یہ اطاعت اگر وجود میں ہے تو عباس کردار بنتا ہے. یہ اطاعت اگر وجود میں ہے, یہ نہیں کہ زمانے میں ممکن نہیں ہے امام سے کنیکشن بنا سکتے ہو, لیکن وہ تب ہو جب معصوم کے فرامین پہ طرز زندگی ایسا ہوگا. واللہ دنیا میں بھی سکون ہوگا, آخرت میں بھی سکون ہوگا. بچے پڑھے لکھے بھی ہوں گے, ایجوکیٹڈ بھی ہوں گے, اکنومیکلی بھی مضبوط ہوں گے, اور یہ شناخت بھی ہوگی کہ ہم نے صحیح محبت کو انتخاب کرنا ہے. یہاں دنیا میں بھی تجھے سکون دے گے اور آخرت میں بھی یہی اولاد تمہارے لیے وسیلے نجات بنے گی. صلوات پڑھے محمد.